خطرہ درد میرا ہم نواں تو طرز افغاں واقع ہے تے اسی فضا وچ اڑان سب دی پر میں باز ہاں میرا جہان واقع میری کیس فراد نال کی نسبت میرے عشق والی داستان واقع بلے شاہ جس محبوب دا میں عاشق ہوں دی دوواں جہاناں نال شان واقع اور عشق دی منزل تے پیر رکھے پھر راہ نہ نیر تے دور دی پوچھ جو بھی آمن مصیبتہ چلدا جا پھر گل بات نہ جرم تے قصور دی پوچھ کہ جی تپش سی حسن دے جلویاں وچ داستان نہ موسیٰ دے تور دی پوچھ اس حسن و جمال دے پیچھے جڑا چھٹیا سی تکلیفاں دا پہاڑ او دا حال زلیخا تے یوسف کول پوچھ سائیاں اس دنیا دی بڑی محفل وچ کسی عاشق کولو تعریف تے خوبی حضور دی پوچھ اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں نہ امیراں دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے مدینے نو جانا نصیباں دی گل ہے یہ مقدر وچ پھیر کوئی نہیں سفر مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں میں ونجاں تے ونج نہیں سکدا سونا بلاوے تے دیر کوئی نہیں بنا پڑھے نہ درود نبی اتے کڑی زمین تے ڈلدی ہے بنا پڑھے نہ درود نبی اتے کٹانی درخت دی چلدی ہے بنا پڑھے نہ درود نبی اتے کو کلی زمین تے پھلدی ہے لگن بھاگ مدینے نو میرے علی جدو ہوا مدینے دی چلدی اور جے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے جے میں نہ ویکھاں او ویکھے اننے بھاگ کتھوں میرے چنگے میرے ویکھ دیاں او ویکھے سیوں نی رل منگو دعائیں جند لگ جائے یار دے لیکھے یار فریدہ چل در ملیے او ویکھے یا نہ ویکھے اور رب دی نظر چو کچھ بھی نہیں رب دی نظر کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہوئے کوڈی مول نہیں ہوتا رب دے کول پاویں قارون نالو دولت مند ہوئے خالی علم پڑھیاں گل بندی نہیں پاویں کول کتاباں دی پنڈ ہوئے بلے شاہ رب انہوں پسند کردا جس نو سونا کملی والا پسند اور شمع دے کول جڑے رہ کے رہن زندہ ایکو جہ پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ادا شریعت دی جڑے توڑ دیون ایکو جہ ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ولی نظر نال کرے تدخیر سب کچھ انہوں سپا دے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق بلال جیا چاہیدہ ہے میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی اور علم دے پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے علم دے پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے اصل کمینے پتلو مول سونا نہیں بڑھدا پاویں جڑیے لکھ نگینے شوم کولوں کدے داد نہیں ملدی پاویں عمر لکھ خزینے بنا حب نبی دے جنت نہیں ملدی پاویں مریے وچ مدینے پاویں مریے وچ مدینے وچ مدینے تے رب رب کردے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھورا کسے نو نہ ملیا ایویں وقت گزارے ایویں وقت گزارے اصل کامیاب ہوا ہے دوستان مطلب دیکھے رب کی ملاقات کے جتنے بھی دعوے ہیں سب حضور کی محبت پر پورے ہوتے ہیں کس کی حضور کی محبت پر نہایت ہی واجب احترام معزز مہمانان گرامی محترم جناب امجد بھائی راشد بھائی یہ خوبصورت محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں راشد بھائی محفلوں کے بانی ہیں مطلب میرا خیال ہے 20-25 سال سے اتنا عرصہ تو مجھے بھی ہو گیا ہے میرا خیال ہے 14 سال سے ان کی محفلوں میں یہ بڑی بات ہے تسلسل کے ساتھ کسی چیز کو جاری رکھنا دیکھیں ایک دن دھوم دھام سے کوئی کام کر کے چھوڑ دینا یہ کمال نہیں ہے یہ کمال نہیں ہے اصل کمال کیا ہے اس کو کام کو تسلسل سے جاری رکھنا استقامت کیونکہ کرامت اور چیز ہے کرامت اور چیز ہے استقامت اور چیز ہے یعنی کسی چیز پہ ڈٹ جانا اب صحابہ کرام کے پاس کرامتیں نہیں تھیں استقامتیں کیا تھی ان کے پاس استقامت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نماز کا روزے کا حج کا کوئی عمل نہیں ہے حج کا عمل نہیں ہے حالانکہ دوستان محترم غور فرمائیں وہ صحابی رسول تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے حج بھی کیا تھا عمرے بھی کرتے سارے اعمال صالحہ کرتے تھے ان کی ایک نماز کائنات کی نمازوں سے بڑھ کے ان کا ایک روزہ کائنات کے روزوں سے بڑھ کے ان کا ایک عمل کائنات کے عملوں سے بڑھ کے لیکن کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے ہم ہر وقت آپ کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں جس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے
جس کی نعتیں پڑھتا ہے، جس کے ترانے گاتا ہے، جس کی شان کے ساتھ قصیدے لکھتا ہے اور جس کا ذکر اور اذکار کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہذا تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہیں قیامت کے دن میری رفاقت نصیب ہوگی۔ یہ خوشخبری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امجد بھائی کے لیے دی ہے، راشد بھائی کے لیے دی ہے، اور عاشقوں کے لیے دی ہے۔ تو آپ گلی گلی کریا کریا ہر جگہ سرکار کی محفلیں سجاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا نا، ساکو آسرے ان مٹھے مدنی دے، ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سن، صدیق عمر نالے عثمان علی ساڈے حامی چارے یار تھی سن، ہوسی کار دی گرمی ڈے اشر دے، جدو جلوہ گر سرکار تھی سن، جے دے سیرے شاکر گاندے ہاں او دے لب ہلسن بیڑے پار تھی سن۔ اور بہوں حسرت ہے تنڈے بوئے ہوتے متھا ٹیک دا مر جاواں، تنڈے عشق دا بال کے مت سونا، بس سیک دا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے، انج میچ دا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مک پینڈا، سونا ویکھ دا مر جاواں۔ سبحان اللہ، سونا ویکھ دا مر جاواں۔ اور نہ گھر بنایوں بردی ہے، نہ دکھڑے سنایوں بندی ہے، نہ دولت کمایوں بندی ہے، رب یا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایوں بے شک، گل تیرے بنایوں۔ آپ دیکھیں نا دوستان محترم، مکے کا سردار ابو لہب حضور کا سکا چاچا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑے پیسے والا بھی تھا، مکے کا سردار بھی تھا، لوگوں کے فیصلے بھی کرتا تھا، پوری دنیا کا علم بھی رکھتا تھا۔ میری بات سمجھ میں آئی نا؟ لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں تھی، حضور کی محبت نہیں تھی۔ سارا کچھ رکھ کے فیل، سارا کچھ رکھ کے فیل۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر آگے آ جائے، حضرت بلال ادھر ہو، سیدنا حضرت بلال، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، بات سمجھے نا؟ آپ غلام در غلام در غلام در غلام تھے، کیا تھے؟ لیکن دل میں حضور کی محبت آ گئی تو کعبہ نیچے رہ گیا، بلال اوپر نکل گیا۔ دل میں حضور کی محبت آئی۔ دیکھیں حضور کی محبت کے بغیر، یہ آپ ذہن میں پکی بات بے شک ادھر لکھ لیں، حضور کی محبت کے بغیر آپ کو دنیا تو مل سکتی ہے لیکن دنیا والا نہیں مل سکتا۔ دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے قریب کرتی ہے۔ دیکھیں دنیا کی دولت اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ کسے دیتا ہے؟ یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں تو بڑے ذکر اذکار کرتے ہیں تو بڑے بڑے مسلمان ہیں تو عمرے پہ عمرے کرتے ہیں تو حج پہ حج کرتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ سب زیرو ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سننا، رزق کا وعدہ اس نے پوری کائنات سے کیا ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، بات سمجھا نا؟ لیکن بخشش کا وعدہ اس نے سب سے نہیں کیا ہے، بخشش کا وعدہ صرف اس سے کیا ہے جو اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا۔ اقبال نے کہا نا، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو ہے اقبال، ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقش قدم پر، کہاں چل کے دیکھ؟ حضور کے نقشے قدم پر ہے۔ اقبال کو جانتے ہیں نا دوستان محترم؟ اقبال کے مزار دیکھا ہے کسی نے؟ مزار دیکھا ہوا ہے نا؟ وہاں 4 زندہ صحت مند پڑھے لکھے ڈگریاں لے کے گارڈ کھڑے ہیں یا نہیں؟ 24 گھنٹے میں 12 گارڈ بدلتے ہیں نا؟ آتے بھی ہیں تو سلوٹ مارتے ہیں، جاتے بھی ہیں تو سلوٹ مارتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں وہ کیا وہاں سے نکل کے بھاگ جائے گا کہیں؟ نہیں، لیکن یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے کہ تو میرے محبوب کا محبوب ہے، میرے محبوب کا اس کو چاہنے والا ہے، بات سمجھا نا؟ تجھے قیامت تک سلوٹ لگتے رہیں گے۔ اب میں کئی بار وہاں جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ جو مٹی زمین کے نیچے ہے اسے سلوٹ مار رہے ہیں، جو اوپر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کو جھٹنے مار رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو زندہ کون ہوا؟ نیچے، تو نیچے، کیونکہ اصل میں کردار سے آدمی زندہ رہتا ہے۔ کس سے زندہ رہتا ہے؟ کردار سے زندہ رہتا ہے۔ محمد بن قاسم سے کسی نے پوچھا نا کہ تم سے پہلے بھی 2 کمانڈر اپنی کمان میں فوج لے کر گئے اور ناکام واپس آئے، اور تو جب گیا تو کامیاب واپس آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ جب میں گیا میں یہ سوچ کر گیا کہ جس عورت پر
ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ میری بہن ہے. وہ کون ہے؟ جب یہ اپنیت کا احساس پیدا ہوا پھر میرا ضمیر بیدار ہوا. جب میرا ضمیر بیدار ہوا اللہ کی مدد اتری اور میں کامیاب ہوا. کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے بیدار ہونا بڑا ضروری ہے. بیدار ہونے کے لیے احساس اور ضمیر کا زندہ ہونا بڑا ضروری ہے. احساس اور ضمیر کا زندہ ہونے کے لیے سامنے والے کی اہمیت اور حیثیت کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. آپ اتنی دیر تک کسی کی عزت نہیں کر سکتے, کسی سے محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کی پہچان نہیں ہوگی. بے شک یہ پکی بات ہے. جی جی جب تک آپ کو کسی کی پہچان نہیں ہوگی. مثلا جیسے ایک بچہ ہے, ایک پاگل آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ دونوں کے نزدیک 5 درہم بھی برابر ہی ہے اور 1000 اور 5 درہم دونوں کیا ہے برابر ہے یا نہیں؟ کیونکہ دونوں کو پہچان نہیں ہے نا بیچاروں کو, نہ بچے کو پہچان ہے اور نہ اس کو. تو جس کو پہچان ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں کارآمد ہے. تو پہچان کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو پہچان کے لیے سامنے والے کی اہمیت اور حیثیت کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک آپ کو سامنے والے کی اہمیت اور حیثیت کا علم نہیں ہوگا آپ اس کی عزت نہیں کریں گے, اس کی خاطر قربانی نہیں دیں گے. بات سمجھا نا. اب وہ ایسے کہ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی باہر سے آ کے بھی ادھر بتائے کہ بھائی ایک شیخ زاید روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ایک بندہ مر گیا ہے. آپ بتائیں ہم سب کیا کریں گے یہاں؟ بتائیں نا. کچھ کریں گے؟ اٹھ کے یہاں سے بھاگیں گے؟ نہیں بھاگے. ایسے ہی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھے رہیں گے, باتیں کرتے رہیں گے, کچھ نہیں کریں گے. بات سمجھ گئے نا. اسی طرح کوئی بڑا امیر آدمی ہے, وہ گھر میں بیٹھا, اس کو کہ بھائی ایک ایکسیڈنٹ باہر ہو گیا ہے, وہ اٹھ کے بھاگے گا گھر سے؟ نہیں بھاگے گا نا. لیکن بعد میں دوسرا آدمی سے آ کے یہ بتا دے کہ وہ جو شیخ زاید روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا اس میں تیرا بیٹا مر گیا, آپ مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ بھاگے گا یا نہیں؟ کیونکہ اب اس کو احساس ہو گیا کہ یہ میرا اپنا ہے. یہ اپنیت, کیونکہ جب تک اپنیت کا احساس نہیں ہوگا نا, بات سمجھے نا, اصل بات احساس اور محبت کی ہوتی ہے, ورنہ دوست اور دشمن دونوں حرف دال سے شروع ہوتے ہیں. حرف دال سے ہی شروع ہوتے ہیں. تو حضور کی محبت کے بغیر دنیا تو مل سکتی ہے, دنیا والا نہیں مل سکتا. تو دنیا کی دولت اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا. دنیا کی دولت میری بات سمجھ رہے ہیں نا, جسے, لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے, جسے پسند کرتا ہے. آپ داتا صاحب جائے نا لاہور, داتا صاحب لاہور جائے, بات سمجھ نا, رات کو بھی جائے نا تو وہاں رات ہوتی ہی نہیں ہے. رات ہوتی نہیں ہے, دن نہیں رہتا ہے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دے کر گیا نا, اس کا دن بھی دینا رات بھی دینا, اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں. لیکن روشنی کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کی نظر ٹھیک ہوگی. اندھے آدمی کو تو دن کو سورج نکلا ہو سر پہ ہو تو اس کو آپ ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کرائیں گے یعنی مجھے بتائیں گے اس کو سورج کا کیا فائدہ؟ روشنی کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ اس روشنی کا بھی ہونا ضروری ہے اور اس کی اپنی نظر کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. اقبال نے کہا نا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ذوق یقین پیدا ہو کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ علامہ اقبال شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ ان کے مزار پہ کئی بار گیا, یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, اور وہاں جو گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہ داڑھی بغیر کسی سے ملاقات نہیں کرتے, داڑھی بغیر کسی سے نہیں کرتے. تو علامہ اقبال کی تو دیکھا ہی ہوگا آپ نے, ٹھیک ہے نا. اچھا, داڑھی بغیر کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. علامہ اقبال ملنے کے لیے چلا گیا. یہ بھی تو ولی گھر تھا. کون تھا؟ ولی بنانے والا. ولی نہیں تھا, ولی بنانے والا تھا. بات سمجھیے نا. تو یہ چلا گیا. جب یہ گیا تو ان کے مرید باہر کھڑے, انہوں نے کہا بھائی آپ تو مل ہی نہیں سکتے ہیں, آپ تو کیونکہ آپ کی داڑھی نہیں ہے. اور ان کی پہلی شرط کیا ہے کہ جس کی داڑھی ہوگی اس سے ملاقات کروں گا. مرید بنانا تو بات کی بات ہے, بات سمجھیے نا. تو انہوں نے کہا آپ نہیں مل سکتے. اقبال نے کہا چلے ٹھیک ہے اقبال چلتے ہیں. اقبال جب وہاں سے مڑا, اہل دل اہل نظر ہوتے ہیں, تم کچھ بھی کہو ان کو ہر زمانے کی خبر ہوتی ہے. اہل دل نظر جس طرف اٹھا دیتے ہیں ایک نیا گلستان اس طرف بنا دیتے ہیں. اندر سے شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ آپ نے مرید سے کہا یہ بندہ جو باہر آیا اس کو اندر لے آیا. اب آپ مجھے بتائیں باہر کوئی آیا؟ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کیا پتا باہر کوئی آیا کہ نہیں آیا؟ بتائیں نا جی, پتہ چلے گا.
نہیں اس کے لیے اندر کی آنکھ کا ہونا بڑا ضروری ہے. کون سی آنکھ کھلی ہو؟ اندر کی. انہوں نے اندر سے بھیجا دوسرے بندے کو کہ یہ جو بندہ باہر آیا ہے نا اس کو اندر لے جاؤ. وہ گئے لے کے اقبال کو کہا بھائی آپ اندر بلا رہے ہیں آپ کو. اقبال گیا دروازے کے پاس کھڑا ہوا, دیکھا اس طرف ان کے مرید بیٹھے ہوئے, اس طرف مرید, اس طرف قبلہ شیر محمد سرپوری رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے تھے گدی پہ. تو اقبال ادھر دروازے کے پاس کھڑا ہو کے ایک دفعہ ادھر دیکھا, ایک دفعہ ادھر دیکھ کے پیر صاحب کی طرف. اور یہ شعر اس نے وہاں کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اقبال نے کہا جب میں گھر سے چلا تھا میرا یقین تھا کہ میں مل کے آؤں گا. آگے پیر صاحب کی شرط تھی کہ داڑھی بغیر کسی سے ملاقات نہیں کرنی. ان کی شرط اور میرا یقین آپس میں ٹکرائے. ان کی شرط میرا یقین آپس میں ٹکرائے. ان کی شرط آگے سے ہٹ گئی, میرا یقین منزل پہ پہنچ گیا. کیونکہ جب تک یقین کامل نہ ہو دوستان محترم ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور جب تک ایمان کامل نہ ہو کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا, کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں دیوانہ وار لڑتے تھے. دیوانہ وار کسی نے پوچھا آپ کو موت کا ڈر نہیں لگتا؟ موت کا ڈر, موت کا خوف نہیں آتا؟ آپ نے کہا نہیں. کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری موت مسجد میں ہوگی, میدان جنگ میں تجھے کوئی نہیں مار سکتا, جس کو بھی مارے گا تو مارے گا. یہ یقین تھا, یہ یقین تھا دوستان محترم. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیونکہ جب تک یقین, دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بات سمجھے نا, آپ سے کسی نے پوچھا نا اتنا مرتبہ اور مقام جو ملا ہے, آپ نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی پہلی تصدیق سیدنا حضرت ابوبکر سے کی. معراج کی پہلی تصدیق کس نے کی؟ حضرت ابوبکر نے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے, معراج سے واپس آئے تو جب ابو جہل کو پتہ چلا, جہل کو, اس نے کیا کیا, بھاگتا بھاگتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پاس کیا کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آسمانوں پہ 7 آسمانوں کی سیر کی, اللہ سے ملاقات کی, جنت دیکھی, دوست دیکھی, ساری کائنات کے نظارے کیے, اور تھوڑی دیر میں واپس بھی آ گیا اللہ سے ملاقات کرنے کر کے واپس بھی کیونکہ اب وہ اس لیے آیا تھا کہ ان کو تو ساتھ سے ہٹاؤں نا صدیق اکبر کو, کیونکہ یہ آپ کے دوست تھے. کون تھے؟ عاشق تھے. انہوں نے کہا یہ بتا, لمبی تقریر نہ کر یارا, یہ بتا کس نے کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو اس نے کہا تو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ سے ملنے گئے تھے, اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ملنے آیا تھا تو میں یہ بھی مان لیتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ یہ کیا ہے؟ یقین. یہ کیا ہے؟ یہ اگر انہوں نے کہا ہے, انہوں نے, دیکھیں آپ جب تک جتنی دیر کسی بندے سے آپ محبت نہیں کرتے نا, دل سے محبت نہیں کرتے, وہ بے شک آپ کو پورا قرآن بھی سنا دے گا نا, میں پکی بات ہے, آپ سنیں گے نہیں غور سے, کیونکہ اس سے آپ کو محبت ہی نہیں ہے نا, اس بندے سے محبت نہیں ہے آپ کو. بات سمجھے نا؟ اس کی اچھی بات بھی ہے آپ کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھ رہی. بات سمجھے نا؟ کیونکہ بات سننے کے لیے محبت کا ہونا بڑا ضروری ہے. جیسے کسی بادشاہ نے لیلا سے کہا کہ تو کالی سیاہ, مجنو کو تیرے میں کیا نظر آتا ہے؟ تو لیلا نے کہا کہ تو بادشاہ مجنو نہیں ہے, مجھے اگر دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھ. تو کسی شاید نیچے کسی نے بڑے کمال کی بات لکھی تھی, اس نے کہا اسی طرح اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھو, عثمان غنی کی آنکھ سے دیکھو, عمر فاروق کی آنکھ سے دیکھو, عثمان غنی کی آنکھ سے دیکھو, حضرت بلال کی آنکھ سے دیکھو, حضرت علی کی آنکھ سے دیکھو, عاشقوں کی آنکھ سے دیکھو, منافقوں کی آنکھ سے نہ دیکھو. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ کن کی آنکھ سے دیکھو؟ عاشقوں کی آنکھ سے. اور جس کے ساتھ آپ کو دوستی ہے, محبت ہے, جہاں آپ کا دل اٹکا ہوا ہے, وہ 2 اور 2 5 بھی کہے گا آپ مان لیں گے. کیا کریں گے؟ کیونکہ وہاں دل آپ کا اٹکا ہوا ہے نا جی, بات دل اٹکنے کی ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو اسی طرح دوستان محترم, بس یہ بات کر کے ختم کروں گا کہ آپ دیکھیں جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہوا ہے, حج جو عمرہ کیا ہوا ہے, آپ نے دیکھا کہ ابو جہل کا گھر کہاں تھا؟ حضور کے گھر کے قریب رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ گھر قریب رہتا, لیکن دل سے دور رہتا تھا.
सैयदना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से दूर रहते थे लेकिन दिल के करीब रहते थे। इतने करीब आते गए राशिद भाई, इतने करीब आते गए, इतने करीब आते गए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल खाने काबे की छत पर चढ़ जाओ, वहाँ चढ़ जाओ, काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान दो। बिलाल काबे की छत पर चढ़ गए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैंने अजान दी मक्का में मुँह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी मदीना में मुँह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी बदर में मुँह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी उहद में मुँह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी हुनैन में मुँह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी खंदक में मुँह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी यरमूक में मुँह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी सहरा में मुँह किया काबे की तरफ, मैंने आज़ान दी मस्जिद में मुँह किया काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, मैंने जहाँ जहाँ आज़ान दी मुँह किया काबे की तरफ, लेकिन या रसूल अल्लाह आप काबे की छत पर चढ़े हो, काबा नीचे रह गया, अब मुंह किस तरफ करूं? तो सरकार ने कहा काबे की तरफ, यानी मेरी तरफ मुंह करके सुभान अल्लाह, किधर? मेरी तरफ, जिसपे इलामा इकबाल ने कहा था, जिसपे इलामा इकबाल ने, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ इलामा इकबाल वो बंदा है कि 3 मरले के घर में इतना बड़ा आदमी पैदा हुआ। कितने मरले के? जिन लोगों ने घर देखा होगा, तंग सी गली में छोटा सा घर है, 3 मरले के घर में इतना बड़ा आदमी पैदा हुआ, इतना बड़ा, पूरी दुनिया में इज्जत के झंडे गाड़ गया। पूरी दुनिया में आप नेट खोले, हर आदमी के हाथ में पूरी दुनिया उठाई है, खोल के देख ले, बात समझे ना, पूरी दुनिया में। तो मैं कई बार कहता हूँ मकान छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मकीन बड़ा होना चाहिए। मकान छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मकीन बड़ा होना चाहिए। तो इस पे इलामा इकबाल ने कहा ना, मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में, और जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, काबा बनता है उस तरफ को रियाज, रुख जिस तरफ वो मोड़ लेते हैं, सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके हो हाजियो, अब काबे का काबा देखो। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्शे पा मैंने वही काबा बना लिया, और अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नज़ारे का एक बहाना बनी, अरे दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, और ये ज़ारीन हरीम मगरब हज़ारों राबरी हमारे, भला में इनसे क्या वास्ता जो तुझसे ना आशना रहे। और अगर चाहते हो बिलाल जैसा आशिक बनना, अगर चाहते हो इकबाल जैसा आशिक बनना, तो दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर लो, जैसे भी गुजरती है गुजारा कर लो। अल्लाह के जलवों की अगर है ख्वाहिश तो सरकार के जलवों का नज़ारा कर लो, मदीने के दरो दीवार की बात करो, अली के घर की, मोहम्मद के घर की बात करो, नबी के नूर को देखेगा अबू जहल कैसे, किसी बिलाल के हुस्न नज़र की बात करो, किसी इकबाल के इश्क नज़र की बात करो। और इस पे ख़त्म करूँगा कि जिसके लिए हम सारे महफिल सजाते हैं, ये 1500 साला मिलादुन नबी का जश्न है, जिसकी ये महफिल है, और इस पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जिस नबी का हम मिलाद मनाते हैं, हम जिक्र करते हैं, वो एक जिक्र ऐसा है जो पूरी दुनिया में दोस्तान मोहतरम 24 घंटे गूंजता है, पूरी कायनात में, पूरी कायनात में 24 घंटे गूंजता है। वो क्या है? अज़ान। मेरी बात समझे ना, अज़ान में मुस्तफ़ा का नाम, नमाज में मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम। मेरी बात समझे ना, बच्चा पैदा हो तो कान में अज़ान, उसमें नबी का नाम। आप किसी का जनाजा पढ़ने जाएं, उसमें भी नबी पर दरूद व सलाम। मेरी बात समझे ना, कलमे में सरकार का नाम। मेरी बात समझे ना, ना तुम ज़ात खुदा हो ना खुदा से जुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है ना जानिए आप क्या हो, ठीक है ना। आप देखिए एक मुसलमान मक्के जाए, बस इस पे ख़त्म करूँगा, गौर से सुनना, किधर जाए? मक्का उसे पाक करके हाजी बनाता है। क्या करता है? उसे हाजी बनाता है। कौन जाए? मुसलमान। एक मुसलमान वहाँ जाए तो वो क्या करता है? उसे पाक करके हाजी बनाता है, ठीक है ना। एक काफर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए, आप उसे पाक करके साबी बनाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। आप उसे पाक करके साबी बनाते हैं। सारी कायनात के नमाजी मिल जाएं, सारी कायनात के हाजी मिल जाएं, एक साबी के बराबर नहीं। ये मकाम काबे का और ये मकाम काबे के काबे का, ये मकाम काबे का और ये मकाम काबे का, क्योंकि सरकार ने क्या बनाए? साबी बनाए। बात समझे ना। तो पूरी दुनिया के हाजी और नमाजी भी मिल जाए तो साबी के बराबर है? नहीं।
ان کے برابر نہیں ہے. تو بس دوستان محترم اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور یہ انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہار میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ سبحان اللہ.